بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید سلیل. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹل ایک ہی بڑا ایشو ہے پاکستان میں جو مسلم لیگ نون نے گرم کیا ہوا ہے مارکیٹ میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا کوئی اتنا آسان کام حکومت کے لیے ہے نہیں، کیونکہ اس کے لیے سپریم کورٹ کی پرمیشن کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس لے کے جائیں گے اور 15 دن کے اندر ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ اس آرگنائزیشن کو، اس سیاسی پارٹی کو ہم فلاں وجہ پہ ہم بین کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک سوچ تھی ان کی کہ ہم تحریک انصاف کو بین کر لیں گے. انہوں نے اتحادیوں سے صلاح مشورہ بھی نہیں کیا تھا. ایک پراپر پلاننگ کرنی چاہیے تھی. یہ غصہ تھا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کے غصے میں انہوں نے یہ بین کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے یا بین لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مخصوص نشستوں میں جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تھا، اس میں 13 رکنی بینچ میں 8-5 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں کا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 100% مطلب تحریک انصاف کی فیور میں دیا گیا ہے. تحریک انصاف نے جو مانگا بھی نہیں تھا وہ بھی دیا گیا ہے. نون لیگ اس حوالے سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر چونکہ حقدار کو اپنا حق مل گیا، کیونکہ یہ مخصوص نشستیں تو انہوں نے آپس میں بانٹ لی تھی، اور اس وجہ سے اس حکومت نے، موجودہ حکومت نے اپنی 2/3 اکثریت برابر کرنے کے چکر میں کہ یہ ہماری برابر ہو جائے گی تو چلیں ہم امینڈمنٹ لے آئیں گے، جو ترامیم ہے ہم وہ کرا لیں گے، اور جس کو ایکسٹینشن دینی ہے اپنی مرضی کی وہ ایکسٹینشن دے دیں گے. یہ ایک ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے. اس کا اظہار جو ہے پرسوں خواجہ آصف نے بھی ایک پریس ٹاک میں کیا ہے کہ اب اکتوبر نومبر میں قاضی صاحب کے جانے کے بعد، اشارہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد ہی تھا اکتوبر نومبر میں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ 8 فروری کے الیکشن پہ اٹیک کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پہ اٹیک کیسے ہوتا ہے. مطلب خواجہ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو فرض کریں ریگنگ ہوئی ہے، جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اور فارم 45 جتنے بھی ہیں وہ جیتے ہوئے امیدوار جتنے بھی ہیں ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ عدالت میں تو یہ کیس ویسے بھی لگنا تھا، مگر یہ جب انہوں نے ایک بات کر دی ہے تو انہوں نے اس ایک بات نے، خواجہ صاحب کی اس ایک بات نے سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو تھوڑا حیران کر دیا ہے. کیونکہ قاضی صاحب کی موجودگی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کی موجودگی میں دھاندلی کا کیس جو ہے یا 8 فروری کے کیس جو ہے وہ نہیں کھل سکتے. تو قاضی صاحب کے جانے کے بعد چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ میں 99 ڈیز، آج سے 99 دن ان کے ریٹائرمنٹ میں باقی ہیں، جس میں سے 65-64 دن جو ہے ان کی ورکنگ ڈیز ہیں، باقی چھٹیاں ہیں. اور 27 اکتوبر 2024 کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر جج ہیں وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے. اور نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 3 سال 1 ماہ جو ہے اس مدت کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. یہ دوسری بڑی مدت ہے. پہلی بڑی مدت جو تھی وہ افتخار چودھری، چیف جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری کی تھی، اور یہ دوسری بڑی مدت ہے کہ 3 سال 1 ماہ کے لیے. اور یہ 3 سال 1 ماہ بھی اس لیے بیچ میں آ گیا ہے کہ جسٹس سجاد الاحسن نے ریزائن دے دیا ہے، تو وہ پورا ٹائم اس میں کاؤنٹ ہو گیا ہے. اور یہ 3 سال اور 1 ماہ کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے. اب جو قاضی صاحب کا ہے، قاضی صاحب کا جانا طے ہے اس میں، کیونکہ یہ مخصوص نشست ہے. اگر سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ تھا 13 رکنی بینچ، اگر وہ یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں نہ کرتا اور یہ اسی طرح آپس میں مال غنیمت کی طرح بانٹ دیتے یہ سیٹیں سرکار کے پاس، سرکار میں مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو، ANP کو، MQM کو، تو پھر ان کی 2/3 اکثریت بن جاتی تھی اور پھر قاضی صاحب کا جانا ٹھہر گیا تھا. مطلب وہ پھر 3 سال کی مدت کے لیے مزید چیف جسٹس ہوتے، اور بیچ میں سے سینئر جج جو ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ نکل جاتے ہیں. چونکہ بدقسمتی سے نون لیگ کے لیے بدقسمتی سے یہ فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے، اور تحریک انصاف کے حق میں آنا بھی چاہیے تھا. دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے، جو مخصوص نشستیں جو مسلم لیگ نون جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے، MQM جو ہے، جمعیت علماء اسلام ہو گیا، یہ جو پارٹیاں الیکشن جیت کے آئی ہیں ان کو اپنی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیت کی مل گئی ہیں. یہ وہ مخصوص نشستوں کا بھڈا چل رہا ہے جو تحریک انصاف کو سمبل نہ ملنے کے باعث وہ الیکشن میں گئے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا، اور وہ ان میں سے جو پاس ہوئے ہیں ان میں آدھی اکثریت نے جو ہے
سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی. 41 ممبران تھے سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کے جنہوں نے شمولیت اختیار کی تھی. آزاد جیت کے آئے تھے اور 39 جو ہیں انہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکیں. انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں، مگر الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ آزاد رہ گئے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اور یہ شارٹ آرڈر میں آیا ہوا ہے. تفصیلی فیصلے میں تو الیکشن کمیشن پہ بھی باتیں آئیں گی، مگر شارٹ آرڈر میں جو ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ 39 جو ممبران ہیں آزاد ہیں، وہ تو تحریک انصاف کے ہیں. کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تشریح غلط کی ہے قائی صاحب کے بلہ لینے کے فیصلے کو، جو سیمبل قائی صاحب نے لیا تھا الیکشن سے پہلے، 8 فروری کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے. تو وہ تشریح جو ہے الیکشن کمیشن نے غلط کی تھی. اس بنا پہ یہ 39 جو ہے آزاد ہیں، یہ تو پہلے سے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کرنا. اور یہ جو 41 ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ یہ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں 15 دن کے اندر الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات تحریک انصاف کے نام سے جمع کرا سکتے ہیں اور یہ 15 دن کے اندر تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ 15 دن کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے. حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. حکومت نے اس پریشانی کے باعث یکدم اعلان کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم بین کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ملک دشمن جماعت ہے، ٹیررسٹ جماعت ہے، اور اس کا اور پاکستان کے اکٹھے چلنا مشکل ہے. اس پہ فارن فنڈنگ کی کیسز بھی ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس میں ہیں. اب ایک جماعت کو بین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں کلیئر کٹ ہے کہ یہ 82 سیٹیں جو ہیں، 81 جو ہیں یا 80 جو ممبران ہے قومی اسمبلی کے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کنسیڈر ہو اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیت کے آئی ہے. اب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ جاتے ہیں تو یہ تو سپریم کورٹ نے جو کہا ہے، جو فیصلہ دیا ہے، یہ تو اس کی توہین ہوگی. تو یہ ریویو میں بھی گئے ہیں اور حالانکہ شارٹ آرڈر ہے، تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے. عدالتوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں. ستمبر میں یہ کیس کہیں جا کے لگے گا اور وہی بینچ 13 رکنی بینچ جو ہے اپنا ریویو جو ہے وہ سنے گا. اور ریویو میں 1-2%، 5% چانس ہوتے ہیں، جو بہت مشکل ہے حکومت کے لیے. اور یہ پتہ نہیں حکومت نے اپنے لیے کیوں پرابلم کریٹ کر لی ہے. ویسے ہی ان کی بدنامی ہوگی اس سے. اور ایک سیاسی جتنے بھی پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سب نے مخالفت کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے، عوامی نیشنل پارٹی نے، MQM نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء اسلام نے، تقریباً تمام تر پارٹیوں نے اس پارٹی بین کو، PTI کی پارٹی بین کو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اقدام قرار دیا ہے. اور حکومت جو ہے سٹل ابھی تک یہی سوچ رہی ہے، اس کے لیے پلیٹ فارم برابر کر رہی ہے کہ کیسے ہم تحریک انصاف پہ پابندی لگائیں. اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کیسے روکا جائے، اس پہ سٹے لیا جائے. کوشش یہی ان کی ہے کہ ریویو میں ہمیں کسی طریقے سے سٹے مل جائے، مگر بہت مشکل ہے سٹے ملنا ریویو میں ان کے لیے، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اکثریت سے آیا ہے، 8-5 کی اکثریت سے آیا ہے. اور جس میں 13 ججز میں جو ہیں 11 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پارٹی قرار دیا کہ یہ ممبران جتنے بھی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. سمبل کی تشریح جو ہے، سمبل کا نشان جو قائی صاحب نے لیا تھا، اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے. الیکشن کمیشن کو بھی یہاں پہ ایک مطلب عوام کے لیے ریلیف کے لیے ادارہ ہے کہ الیکشن یہ پراپر طریقے سے کر لیں. صاف اور شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ تمام ایک آزاد ادارہ ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ بتا دیتے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ سے سمبل لے لیا گیا ہے اور آپ جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ نہ بنتا. چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ملی ہوئی ہے اور یہ مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. تو یہ ایک پارشل ادارہ ہے اور یہ ان کو پارشل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تحریک انصاف کا سٹینڈ شروع سے چلا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز پاکستان تحریک انصاف کے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، ان میں الیکشن کمیشن باقاعدہ پارٹی بن جاتا ہے. تو یہ مشکلات پاکستان تحریک انصاف کو درپیش آ رہی ہیں. جب تک آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اپوزیشن کے طور پہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، 2 سٹیپ آگے جائیں، 3 سٹیپ آگے جائیں اور تحریک انصاف سے مل بیٹھ کے بات کریں، ان کو راضی کریں. ملک میں اس ٹائم پہ سیاسی عدم استحکام ہے. استحکام ملک میں تبھی آئے گا جب تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں رہ کے پاکستان کا سوچیں گی، تبھی ملک ترقی میں جائے گا.
اب یہ حکومت جو ہے ان کے پاس سادہ اکثریت ہے، اتحادی ان کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی گورنمنٹ میں نہیں ہے، انہوں نے اپنے عہدے عہدے سارے لے لیے ہیں، مگر وہ اس ٹائم پہ حکومت میں نہیں بیٹھے ہیں، حکومت کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں۔ اب اوپر سے دھرنا بھی ایک 3-5 دن سے چل رہا ہے تحریک لبیک کا، فیض آباد چوک میں فلسطین کے حوالے سے ان کے 3 مطالبات ہیں کہ یہ 3 مطالبات کی منظوری تک ہم جو ہے تو اپوزیشن کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا اور پراپر طریقے سے بٹھانا، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا، یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اب یکدم غصے میں آ کے پارٹی کو بین کرنا یا ایک چال چلنا، یہ ایک طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ اس میں کھڑی نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ لے کے جائیں گے تو سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس آپ دائر کریں گے تو یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، کوئی اور طریقہ اس کا نہیں ہے۔ اور اس نے سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا بڑا واضح ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو صاف کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں، جتنے بھی آزاد ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ تو میرے خیال میں حکومت جو فیصلہ لے رہی ہے بین کا، تو یہ بھی توہین ہوگی عدالت کی، کیونکہ عدالت نے آلریڈی تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کو حکومت کو نہیں جانا چاہیے تھا اس کیس میں۔ البتہ ریویو میں یہ گئے ہیں، اور ریویو کے فیصلے کا انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا، شارٹ فیصلے میں گئے ہیں۔ فل فیصلہ لیٹ آنا ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں، ستمبر میں آئے گا، ریویو بھی ستمبر میں ہی ہوگا، اور جب ریویو ستمبر میں ہوگا تو اکتوبر میں 27 اکتوبر کو قاضی صاحب جو ہیں اس کا 1 مہینہ رہ گیا ہوگا، اور 27 اکتوبر کو قاضی صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد نئی چیف جسٹس ہوں گے۔ تو ملک میں حالات ایک بڑے جو آئینی عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، جتنے بھی عدلیہ اداروں کے ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، ان کے تبدیل ہونے سے، کمانڈ چینج ہونے سے یا ججز کا چینج ہونے سے بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے پاکستان میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہیں اس ٹائم پہ جیل میں ہیں، انہوں نے ابھی تک تقریباً 1 سال جیل میں گزار لی ہے۔ ان پہ جتنے بھی کیسز تھے، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، سائفر کا کیس، ان میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ابھی توشہ خانہ 2 ان پہ ڈال دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں توشہ خانہ 3 ان پہ آ جائے۔ 9 مئی کی کیسز میں ان کی ضمانتیں لوور کورٹس میں چل رہی ہیں، کیسز چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی کشمکش ہے جس میں پارٹیاں، اپوزیشن بھی لگی ہوئی ہے اور حکومت بھی لگی ہوئی ہے، مگر ملک کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس ٹائم پہ مشکلات میں ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ملک میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، عوام پریشان ہے، ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، انرجی کے کرائسس ہیں ملک میں۔ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں پاکستان کو درپیش ہیں، اور پاکستان آپس میں یہ لڑائی جو ہے یہ بہت دور نکل گئی ہے، اپوزیشن کی، گورنمنٹ کی اور اداروں کی آپس میں لڑائی۔ اب جیل میں بیٹھ کے عمران خان جو ہیں، ایک بات تو ہے کہ وہ اداروں کے سربراہ پہ ہٹ کر رہے ہیں، سیدھا ہٹ کر رہے ہیں جو اس ٹائم پہ ہیں۔ تو عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ اداروں سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنی گورنمنٹ پہ، کیونکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، چاہے بیچ میں کچھ بھی ہو، تو اس کو نون لیگ پہ یا پیپلز پارٹی پہ، حکمران جماعت پہ تنقید کرنے کا پورا حق ہے، مگر اس ٹائم کو اداروں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے تو ادارے کے سربراہان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور اپنی تنقید کو تھوڑا، کیونکہ ایسے جب ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات میں، عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں کہ نہ عمران خان ٹوٹ رہا ہے، نہ وہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا، 3-4 ممبران نے اور بھی تھے، سینئر ممبران جو ہیں، سینئر عہدیدار جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو کنڈیشن، جو شرائط بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی سیٹیں واپس دے دو اور مقدمات ختم کر دو، تبھی ہم مذاکرات کریں گے، اور آپ لوگ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا ڈور جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے، حکومت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے سرکار کو بھی، اور اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ ملک میں دہشت گردی کی لہر بھی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اور افغانستان سے پاکستان میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، پختونخوا میں ایک بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، جس میں نقصان عوام کا بھی ہو رہا ہے۔ پختونخوا کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور بڑے پاکستان میں اور پختونخوا میں ایک لہر ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں دہشت گردی ہے۔ اب واپس وہی لوگ آگے جاتے ہیں، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔
5 6 7 8 تک ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہوئی ہے روزانہ کے حساب سے دھماکے ہوتے تھے. ابھی اللہ نہ کرے پھر وہ پوزیشن نہ بن جائے تو اور مشکلات یہ صوبے کے لیے اسپیشلی کریٹ ہو جائیں گے اور بنیں گی. صوبے میں دہشت گردی کی لہر ہے اور پختونخوا میں اسپیشلی ہر دوسرے دن دہشت گردوں کا اٹیک ہوتا ہے, سیکیورٹی اداروں پہ ہوتا ہے اور وہ بندوں کا اغوا کر رہے ہیں. آج بھی جو کریک کے لیے جو اسپیشل ڈاگ تھے اور ایک ٹیم تھی وہ معائنہ کرنے جا رہی تھی ڈی خان اور بنوں کے دھماکوں کے حوالے سے, ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. روزانہ کے حساب سے اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور یہ اغوا برائے تاوان نہیں ہے. اس اغوا میں جو ہے سیکیورٹی فورسز کے اداروں کا اغوا کیا جاتا ہے, جو چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں ان کا اغوا کیا جاتا ہے. تو یہ اس دہشت گردی کا قلم کما کرنا پڑے گا. تحریک لبیک کا جو دھرنا چل رہا ہے فیض آباد میں, جو کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں, بڑی تکلیف میں, پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں. راستے جگہ جگہ پہ بند ہیں, ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں, لوگ راستے میں بیمار پڑے ہیں, نوکری کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے, بازار میں سامان جو ہے اس کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. تو یہ ہزاروں لوگوں کو لے کے وہاں پہ فیض آباد میں دھرنا دینا آج 5واں روز ہے. حکومت سے مطالبات کر رہے ہیں اور مطالبات میں مطلب انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو اب جو ہے دہشت گرد قرار دے دیں. جو سرکاری سطح پہ جو ہے اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کی بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. تو پاکستان میں تو اسرائیلی مصنوعات جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. سرکاری طور پہ تو اس کا بہت مشکل ہو جائے گا یہ جو مطالبات ہیں ان کے, مگر حکومت کو ابھی ان سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا, ان سے مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ابھی یہ 5واں دن ہے, ان کے ساتھ نہ کوئی مذاکراتی ٹیم گئی ہے, نہ کوئی بیٹھا ہے ان کے ساتھ. عوام مشکلات میں ہے. یہ جو روزانہ کے حساب سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا, روڈیں بند ہے, دکانیں بند ہیں, پورا شہر سے وہ ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہی ہے علاقے میں. تو یہ تحریک لبیک کا جلسہ جو ہے اس کو بھی انجام تک پہنچانا چاہیے. مذاکرات کے ذریعے پراپر طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے, ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. تو یہ مظاہرہ ایک طریقے سے ختم ہونا چاہیے.